امریکہ کے ایران پر نئے فضائی حملے، ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں بندرعباس، سیریک، کورناک اور چابہار میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق حملوں میں پاسداران انقلاب کے ساحلی ریڈار نظام ہدف بنے۔ حملوں میں اینٹی شپ میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ کارروائیاں امریکی کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں۔ ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ حملوں کا مقصد ابنائے ہرمز میں ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ منگل اور بدھ کو امریکہ کی جانب سے حملوں میں 8 ایرانی فوجی شہید ہوئے تھے۔ جنگ بندی و مفاہمتی یادداشت ختم، ایرانی جھوٹے فریبی قاتل اور ذہنی بیمار قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں خارق جزیرے کا کنٹرول حاصل کرنا چاہیں۔ ایرانی اسے ڈیل کرنا نہیں چاہتا۔ دونوں فریقوں کے مذاکرات کار بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یقین نہیں کہ اگر ایران کے ساتھ مستقبل میں کوئی معاہدہ ہوا تو وہ دیر پر ثابت ہوگا۔ ایرانی قیادت کینسر کی مانند تھی، ہم نے اسے کاٹ دیا۔ ایران کی باقی قیادت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایران کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوں۔ ایران کو معاہدے کے بغیر بھی ایٹمی ہتھیار کے حصول سے روک سکتے ہیں۔ امریکہ ایرانی جوہری مواد کو محفوظ بنا چکا ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ میں اب کسی کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ میں نیٹو سے خوش نہیں کیونکہ انہوں نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی۔ ایران نے دوبارہ حملوں پر اپنا ہرمز بند کرنے کی وارننگ دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ دشمن کے ایک حملے کا جواب 2 حملوں سے دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے خارق جزیرے پر قبضے کے بیان پر ایران کی تنبیہ۔ ایران کے پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ ایک بھی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ایران کے خلاف ساتھ دینے والے خلیجی ممالک خبردار رہیں۔ خلیجی ممالک اپنے تیل اور گیس کے کنووں کی حفاظت کریں۔ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ ایران کا اپنا ہرمز میں نئے ایرانی انتظام کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط کو پامال کر دیا۔ امریکی حملوں نے معاہدے کو نقصان پہنچایا۔ معاہدے کی 5ویں شق کو امریکہ نے نظر انداز کیا۔ ایران قومی مفادات اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ابنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی ذمہ داری ایران کی ہے۔ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو فوجی کارروائی کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ ہم نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا، ایران بحری جہازوں پر حملے بند کر دے تو ہم ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ ایران اگر جہازوں کو نشانہ بناتا رہا تو ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ ایران کے پاس 2 راستے ہیں، بحری راستہ کھلا رکھے یا جہازوں پر حملے بند کر دے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے رابطہ۔ ایران و قطر کا خطے میں کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اپنا ہرمز کی حالیہ صورتحال و خطے کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع بروکار لانے کی اہمیت پر زور۔ رہنماؤں نے کشیدگی کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ مسلح افواج ریاستی سرپرستی میں ہونے والی سازشوں سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر اور نیٹ ورکس کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ دشمن کے پراکسی نیٹ ورکس کو پاکستان کے امن و معاشی استحکام کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ جنگ میڈیا کی بیان بازیاں سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ کہا جنگ کی بدلتی نوعیت کے مطابق حکمت عملی و صلاحیتوں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت
बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल का जंग के बदलते अंदाज और स्ट्रेटेजिक वजाहत की अहमियत पर जोर। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़म, दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार कोई माइका लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। जहां भी होंगे तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। पाक अफवाज के दुश्मन को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन है, शान है, जान है। दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से मसला है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। मासूम शहरियों, बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम क्या तुमसे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फितना अल-ख़वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम हक़ पर हैं, इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। तमाम गैर कानूनी अफ़गानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की, और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नम हासिल हुई। तो 15 खारजियों की मिनिमम जो खारजी वहाँ पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे करदार पहुँचाया। 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। हन्ना औड़क में फितना अल-ख़वारिज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 4 बाहर शहरी शहीद और 6 ज़ख्मी हुए। दूसरा वाक़या 6 जुलाई को मंगी डैम पर पेश आया। ज़ियारत पंपिंग स्टेशन नंबर 3 की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ज़ियारत मंगी डैम पर पहले दिन 9 पुलिस एहलकार और आज 18 शहीद हुए। ज़ियारत में दहशतगर्द 15 लाशें छोड़कर फरार हुए। तीसरे वाक़े में बैलाविंदर में फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया गया। फ़ौज के JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। हमने खारान दलबदीन में 2 ऑपरेशन किए हैं। कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस एहलकारों ने दलेरी से मुकाबला किया। दहशतगर्द कहते हैं कि हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। ज़ियारत में शहीद तमाम पुलिस एहलकार मुकामी थे। फितना हिंदुस्तान के बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5.8% इजाफा। कीमत $78.43 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल मुकर्रर। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने लापता कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया। तैयारे का मलबा और मारा से जुनूब में 53 नॉटिकल मील के फासले पर मिला। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान K2 एयरवेज की कार्गो बोइंग 737 का मलबा समंदर से निकाला गया। लापता अमले के अरकान की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान नेवी और PMSC के फ़ज़ाई और बहरी वसाइल सर्च ऑपरेशन में शरीक। लापता अमले के अरकान के अहलखाना मुआवजे के मुंतज़र। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का अमल जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। शारजा से कराची आने वाला K2 एयर का कार्गो तैयारा समंदर पर दौरान परवाज लापता हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी थी। जहाज अचानक तेजी से नीचे आया, समत तब्दील की, फिर रेडार से गायब हो गया था। वज़ीर आज़म का हादसे पर अफसोस का इजहार। अमले के 5 अरकान के अहलखाना से दिली हमदर्दी का इजहार।
شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کا عراق میں تعزیتی جلوس۔ شہید سپریم لیڈر کی نجف میں روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ آیت اللہ سید محمد متقی الحکیم نے پڑھائی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی تاریخی جلوس کے ذریعے کربلا لایا گیا۔ لاکھوں سوگوار جمع، مسلسل عقیدت و احترام کا اظہار، میت عراق سے دوبارہ ایران منتقل کی جائے گی۔ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم و پاکستانی عوام سے اظہار تشکر۔ مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ علی خامنائی پاکستان و پاکستانی عوام سے محبت کرتے تھے۔ پاکستان کی حمایت و ہمدردی کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں مانسون کی بارشیں، میابالی، سرگودا، کرک اور ہنگو سمیت کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ نانکانہ، بھیرا، گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ کندیاں اور کالا باغ میں بادل جم کر برسے۔ سانگلہ ہل اور گوجرا کے علاقوں میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پسرور اور دہی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔